السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں اگر یہ سوال کیا جائے کہ روزہ کس کو کہتے ہیں تو شاید ہمارا جواب یہ ہوگا کہ صبح سے لے کے شام تک کھانے سے، پینے سے اور بیوی سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ روزے کا اسٹرکچر تو ہے، لیکن روزے کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، لیکن صرف ان چیزوں سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ اور بھی ہم سے کوئی بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان مطالبات کو پورا نہیں کرتے، صرف کچھ گھنٹوں کے لیے کھانے پینے اور بیوی سے رک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر اتنا ہی کر لیں تو میرے خیال سے آپ نے روزے کا اسٹرکچر تو تیار کر دیا، بیس تو تیار کر دی، لیکن آپ کا حقیقت میں روزہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بعض مرتبہ انسان روزہ رکھتا ہے اور اس روزے سے کھانے اور پینے کے رک جانے کے سوا انسان کو کچھ اور نہیں ملتا۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ دونوں جہاں کے سردار آقائے دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو، یعنی کہ جو رات کو جاگنے والے ہیں، رات کو عبادت کرنے والے ہیں، بہت سارے رات کی عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ نہیں ملتا۔ سارا دن بھوکے رہے، سارا دن کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں، لیکن لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ سارا دن پیاسے رہے، سارا دن بیوی سے دور رہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، لیکن افطاری کرنا حرام کے پیسے سے۔ ہے کیا بتائیے؟ کچھ ملے انسان کو؟ تو انسان فاقہ نہ کرے، فاقہ کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دی، لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ ان باتوں کو سنجیدگی سے سمجھیں اور روزے کے اندر ان باتوں سے بھی بچیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ روزہ رکھ کر انسان ذکر کرے، تلاوت کرے، نہ کر سکے تو خاموش رہے، لیکن غیبت کرنا، چغلی کرنا، ٹائم پاس کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور لا یعنی باتوں کے اندر ہنسنا بولنا، یہ روزے کو خراب کرنا ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ خطرناک، جب افطاری کرنے بیٹھا تو خدا نہ خواستہ جو ہے مخلوط مال ہو یا حرام مال ہو، تو یہ تو روزے کا مذاق اڑانا ہو گیا بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سنجیدگی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔